یہ بتائیے کہ جو وائٹنگ انجیکشنز لگتے ہیں جس میں ایک سرٹن کیمیکل بھی ہے گلوٹاتھائون، جی از اٹ سیف؟ گلوٹاتھیون دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میں ایویڈنس بیس سائنس کے اوپر بات کرتی ہوں، جس کا یہ مطلب ہے کہ پچھلے 20 سال 10 سال کی جتنی ریسرچ ہے نا سائنس کے اوپر، وہ میں شیئر کرتی ہوں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنے تمام سوشل میڈیا پہ. ان کو میں بتاتی ہوں کہ یہ چیز سیف ہے یا نہیں، یا فیوچر میں اس کی سیفٹی ہے یا نہیں، آپ کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں. گلوٹاتھیون کا تو ایسا پنگا ہے، مجھے 90% لوگ جو کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنا رنگ گورا چاہیے، اور بہت سیڈ بات ہے. آپ کو جو رنگ گورا چاہیے، آپ کا رنگ صاف ہونا چاہیے، ایکنی نہیں ہونے چاہیے، داغ دھبچھائیاں نہیں ہونی چاہیے، ڈبل ٹون نہیں ہونی چاہیے کہ آدھا گورا آدھا کالا، صاف ہونا چاہیے. تو وہ خود ہی خوبصورتی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ بدلیں کہ گورا نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ گلوٹاتھیون جو ہے آپ کے اپنے ڈاکٹرز، آپ کے اپنے ڈرماٹولوجسٹ، آپ کے اپنا سوشل میڈیا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب کمنگ فرام ہائی اینڈ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اصل پکچر دکھائیں اپنی عوام کو، جو کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا سوچنا ہے؟ انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ یہ سیف ہے اور یہ کام کرتا ہے، ہم لے لیں. اس بات کو ضرور سمجھیں، اور میں یہ ضرور پہنچانا چاہوں گی کہ گلوٹاتھیون کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. آئی وی گلوٹاتھیون جو انجیکشن آپ نے کہا تھا، وہ آپ کے وین میں جا رہا ہے، وہ ایبزارپشن اس کی بیسٹ ہے کیونکہ وہ آپ کے وین میں جا رہا ہے، بلڈ میں جا رہا ہے، ایبزارپشن بیسٹ ہے. وہ استعمال ہوتا تھا لیور کے جب ڈیمیج ہو جاتا تھا، الکوہلکس لوگ جو شراب پیتے تھے، یا لیور کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ وہ امیونٹی انکریز کرتا ہے، وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹوری ہے، آپ کے پورے جسم کو ہیلپ کرے گا. اگر آپ ویسے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ ڈرپ لینی ہے آپ نے اس ریزن کی وجہ سے کہ آپ کی امیونٹی اچھی ہو، آپ کو انفیکشنز مت ہوں، تو آپ نے 1-2 دفعہ لے لی، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ ہے. لیکن پھر دیکھا گیا کہ جب وہ لیتے ہیں ڈرپ تو اسے رنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمپلیکشن بہتر ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے آ کے آئی وی گلوٹاتھیون پکڑ لیا اور بیچنا شروع کر دیا رنگ گورا کرنے کے لیے. اس کا کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اور جب آپ دیتے ہیں تو 2-4 ڈرپیں نہیں ہوتی، وہ آپ کئی مہینوں کے لیے اس کا سیشنز چلتے رہتے ہیں، اور پھر جب چھوڑیں گے تو آپ کا رنگ واپس ویسا ہو جائے گا. تو آپ کو نشہ پڑ جائے گا اپنے آپ کو رنگ گورا کرنے کا. تو آپ کے ڈاکٹر کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ اس کو لیتے رہیں گے اور کئی سال لیتے رہیں گے، تو اس کے اوپر کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کا گردہ فیل ہوگا یا ڈیمیج ہوگا یا آپ کو کینسر ہو جائے گا. ابھی تک ریسرچ امریکہ نے نہیں دی، تو آپ پاکستان میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیف ہے؟ اور ایک چیز آپ اپنے وینز میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اپنے اس کی ایک وجہ ہے، وہ سیف ہے. اگر آپ صرف امیونٹی کے لیے دے رہے ہیں، فٹیگ ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، آپ کو ایگزاشن ہو گئی ہے، آپ نے 1-2 ونس ان اے بلو مون، یا آپ نے اس وجہ سے لیا ہے 2-4 ڈرپیں. یہ نہیں کہ رنگ گورا کرنے کے لیے 2-4 ڈرپیں نہیں ہوتی، اس کا پوری ڈوز چلتی ہے کئی مہینے 6 to 8 weeks اور اس کے بعد پھر آپ بار سیشنز کراتے ہیں اس رنگ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدھا میسج مت دیں اپنی عوام کو، ان کو یہ بتائیں کہ رنگ گورا کرنے والے انجیکشن سیف نہیں ہیں. امیونٹی اگر انکریز کرنی ہے، 1-2 دفعہ ڈرپ لے لی، لیکن لوگ اس وجہ سے نہیں لے رہے، لوگ لے رہے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے. تو یہ آپ کا فرض ہے ایز اے ڈاکٹر، پیسہ مت کمائیں اس کے اوپر، انہیں بتائیں. پھر بھی لینا ہے تو آپ لیں. وہ پھر پیشنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو سچائی پتہ ہے اور آپ وہ لینا چاہتے ہیں، وہ اس کی ولنگنیس ہے. اور پھر بھی انہوں نے اپنے سر پہ ڈنڈا مارنے تو مارنے دیں، اپ ٹو دیم. لیکن گلوٹاتھیون کے سیفٹی جس کے پیچھے ہے، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بائی ماؤتھ کے پیچھے. اس کی چاہے ایبزارپشن بہت اچھی نہ بھی ہو، اورل بائی ماؤتھ جو آپ کیپسولس لے رہے ہیں نا، اس کے پیچھے سیفٹی ہے. اس کے پیچھے امریکہ کے اندر بے تحاشا ریسرچ ہو سکی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ سیف ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور جو کریمیں آپ استعمال کرتے ہیں گلوٹاتھیون والی 2%، اگر ان دونوں کا کمبینیشن لیں گے تو رنگ آپ کا ویسے بھی اچھا ہو جائے گا، امیونٹی ویسے بھی اچھی ہو جائے گی. تو اگر آپ نے بہت ہی آپ کو تکلیف ہے نا رنگ گورا کرنے کی، تو گلوٹاتھیون بائی ماؤتھ لے لیں، ٹیبلٹس اور پھر کریم ساتھ لگا لیں، تو آپ گورے چمکتے ہوئے ہو جائیں گے. آئی وی انجیکشن اگر لینا ہے تو اپنے رسک پہ لینا. مجھے یہ بتائیے، جو کیمو تھراپی والے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو کینسر پیشنٹس ہیں، جن کی ہیوی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے، کیا وہ اس طرح کے انجیکشن یوز کر سکتے ہیں بوٹاکس یا اینٹی ایجنگ کو یا رنکلس کو ریڈیوس کرنے کے لیے؟ جب ان کا ایکیوٹ ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے نا، جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بیچارے تو ویسے ہی اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کو کہاں اپنی خوبصورتی کا ہونا ہے، وہ تو بڑا ہی ایکیوٹ فیز ہوتا ہے. ایکیوٹ فیز جب ان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب اسپیشل کورسز دیے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کون سی نہیں استعمال کرنی چاہیے، جب ایکیوٹ فیز میں نہیں ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے انکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے کینسر کا، اس کے ساتھ مل کر جا کے پتہ کرو کہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور جو گلوٹاتھیون کی بات ہو رہی تھی امیونٹی انکریز کرنے کے لیے، اینٹی ٹیومر، اینٹی کینسر، وہ تو ویسے بھی ان کی امیونٹی انکریز کرنے کے لیے دی جاتی ہے، ناٹ فار دا رنگ گورا. ان کو اس وقت یہ نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے بعد لیں گے. مطلب کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے؟
سائڈ افیکٹس اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فیز میں سے گزر رہے ہیں نا, ان کی امیونٹی کس لیول پہ ہے. جو کینسر کے سروائیونگ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بار بار جا کے جب دیکھتے ہیں کہ ریلیپس تو نہیں ہو گیا, واپس تو نہیں آ گیا, کہ وہ بالکل ریمیشن میں چلا گیا کہ نہیں, وہ اس فیز پہ ڈپینڈ ہے. لیکن اگر وہ بالکل نارمل ہیلدی ہو گئے اور سارا کچھ ٹھیک ہے تو اینٹی ایجنگ کی ساری اسکن کیئر استعمال کریں, وائی ناٹ. شیور, تھینک یو. مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو لیشز لگائی ہوئی ہیں یہ کتنے ویکس چل جاتی ہیں؟ اچھا, پتہ ہے کیا, میں میک اپ میں اچھی نہیں ہوں اور میری اسکرین بیوٹی بالکل بھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ شارٹ کٹ مارو, مجھے کچھ کرنا نہیں آتا تو میں لیشز لگوا لیتی ہوں. یہ گلو کے ساتھ لگتی ہیں, میں اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی, کیونکہ آپ کی اپنی لیشز اگر مسکارا کے ساتھ لگا لیں نا, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کو میک اپ کرنا آتا ہے تو آپ وہ کریں. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آئی ایم ٹو بزی وین آئی ایم ٹریولنگ, اور میں جب اتنا بھی ٹائم نہیں کہ صبح اٹھ کے میں منہ دھو لوں, تو اس کی وجہ سے پھر میں یہ شارٹ کٹ مارتی ہوں. ویسے شارٹ کٹ زندگی میں کبھی نہیں مارنا چاہیے, اس کا نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ کہ گلو آپ کی اپنی آئی لیشز کو بریک کر سکتا ہے اگر آپ بار بار کروائیں. میری طرح اگر آپ نے سال میں جو ہے صرف 1 یا 2 دفعہ کرانا ہے بیکاز یو آر ٹریولنگ اینڈ یو آر ٹو بزی, تو کروا لیں. اور یہ 2 ویکس تک یہ اگر آپ اس کو اچھی طرح کیئر کریں گے تو یہ 4 ہفتے تو چل جاتی ہیں. کیئر کیا ہو سکتی ہے؟ کیئر یہ کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں, منہ آپ ضرور دھوئیں, یہ میں سوچی تھی, میں نے سنا کہ پانی نہیں ڈالتے, پانی منہ پہ مت ڈالیں, ڈائریکٹ آنکھوں میں مت ڈالیں, کیونکہ جتنا آپ اس کو گیلا کریں گے وہ ایک ایک گرتی رہیں گی, پھر 2-4 ادھر ہوں گی, 2-4 ادھر ہوں گی, اٹ ول لک آکورڈ. پھر آپ اس کو جا کے ریپلینش کرو, اور وہ پھر آپ کرنے والا کون ہے, گلو سے انفیکشن. پینفل تو نہیں ہے پروسیس؟ پینفل نہیں ہوتا, لیکن دیکھیں میں ہمیشہ کوئی بھی پروسیجر ہونا, یہ تو خیر ایک چھوٹی سی کاسمیٹک پیاری سی چیز ہے, اس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے ہاتھ میں کیا چیز پکڑا دی. بندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دو گے سب کو آگ لگ جائے گی, تو اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. آپ ایک میڈیسن ہوتی ہے لٹیس, وہ یا سیرم ہوتے ہیں یا کیسٹر آئل, وہ لیشز کے لیے بہت اچھی ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم آپ استعمال کریں. لیکن مطلب آئل سے آپ مساج کرتے رہیں تاکہ وہ اس طرح سے برش کر کے, یہ رات کو سونے سے پہلے, میں تو 40 منٹ رات کو سونے سے پہلے اسکن کے لیے کیا کرتی ہیں آپ؟ میں جی کرتی اسکن کیئر ہوں. اسکن کیئر میں رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کے میرا آدھا گھنٹہ, اور دنیا ایک میں ایکسرسائز کرتی ہوں, میں ہائیکر ہوں اور ماؤنٹینس پہ چڑھنا پسند کرتی ہوں. اس کے ساتھ میں آئی ایم آل, میرا مطلب ٹوٹل جو ٹائم جاتا ہے نا, جب میں پڑھ نہیں رہی ہوتی یا ریسرچ نہیں کر رہی ہوتی یا میں میڈیسن کا کام یا پریکٹس نہیں کرتی, میں اسکن کیئر کرتی ہوں. اس میں کیا کرتی ہیں؟ میں چونکہ داغ دھبے چھائیاں نہیں ہیں میرے فیس پہ الحمدللہ, تو میں اینٹی ایجنگ کرتی ہوں. جن لوگوں کے داغ دھبے چھائیاں ان کو اس کے سیرم اور اس کی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی, اور جن لوگوں کے ایکنی ہیں ان کو اس کی استعمال کرنی پڑے گی. تو آپ اینٹی ایجنگ کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اینٹی ایجنگ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے, میں ہمارے وہاں اتنا پولوشن نہیں ہے یو ایس اے میں, اگر آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پولوشن ہے تو آپ فیس واش کریں. میں سیدھا پانی سے منہ دھوتی ہوں کیونکہ وہاں پہ بالکل گرد وغیرہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے میں وائٹامن سی سیرم استعمال کرتی ہوں جو کہ آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ ہے, ہیلپ کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں استعمال کرتی ہوں موئسچرائزر. میرے موئسچرائزر میں سیرامائڈ یا پیپٹائڈز وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں. اور پھر میں سن بلاک از مسٹ ایوری, میں آپ کہہ لو کہ 2-4 گھنٹے کے بعد, تو میں آفس میں ہوں, انڈور ہوں, تو پھر میں نہیں استعمال کرتی. ہر 2 گھنٹے بعد باہر جاؤں تو میں دوبارہ سے ری اپلائی کرتی ہوں. اور آپ کا سن بلاک ہمیشہ منرل سن اسکرین ہونی چاہیے. منرل سن اسکرین جو ہوتا ہے, ایس پی ہونا چاہیے, ایس پی ایف 30 سے ابو کوئی بھی چیز ٹھیک ہے. آپ 50 لیں گے تو اچھی بات ہے, کیونکہ وہ 96 اور 98% کا فرق آ جاتا ہے, زیادہ فرق نہیں ہوتا. وہ آپ کو یو وی ریڈیشن سے بچاتا ہے. منرل اس لیے استعمال کریں کہ دیسی اسکن پہ منرل جو ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور آپ کی اسکن کو اریٹیٹ انفلیم نہیں کرتا. رات کو آپ صابن سے یا فیس واش یوز کرتی ہیں یا نہیں؟ جس آپ سے بات کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی کرتی ہوں, کیونکہ دن کا سارا جو گرد غبار ہے آپ کی اسکن کے اوپر ہے. اس کے بعد میں نے استعمال کرنا ہوتا ہے ٹریٹنوئن, جسے ریٹنولز کہتے ہیں. اس کے پیچھے 40 سال سے زیادہ کا ڈیٹا ہے سائنٹیفک کہ وہ بیسٹ اینٹی ایجنگ ہے. تو ہر عورت, ہر بچی, ہر مرد کو 25 سال کے بعد استعمال کرنا چاہیے ریٹنولز. ریٹنولز جو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے, اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ اسکن آپ کی ٹالریٹ کر لے تو آپ ٹریٹنوئن استعمال کریں. اور اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اسکن تھن کر دیتا ہے تو بالکل غلط بات ہے. وہ آپ کی اسکن کو تھک کرتا ہے اور وہ اینٹی ایجنگ ہے. فائن لائن, رنکلز, جھریاں, آپ کی ایج کو ڈیلے کرتا ہے, کولیجن کو انڈیوس کرتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. پھر ریٹنولز کے ساتھ, اب تو میں کئی سالوں سے کر رہی ہوں, تو میں ٹریٹنوئن یوز کرتی ہوں. اور اس کے بعد پھر میں نے موئسچرائزر یوز کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز میں بتانا بھول گئی, میں کاپر پیپٹائڈ اور پیپٹائڈ سیرمس بھی استعمال کرتی ہوں, کیونکہ وہ بھی بہت اینٹی ایجنگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کس ایج میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں اینٹی ایجنگ؟ 20s, 25 سے آن ورڈ.
25 سے پہلے نہیں رائٹ؟ 25 سے پہلے آپ کی جو اسکن ہوتی ہے نا اس کا اسکن کا جو سیل ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے بن رہے ہوتے ہیں. اچھا گروئنگ سٹیج ہی ہوتی ہے. تو وہ آپ کے سیل نیچے سے بن کے اوپر آ رہے ہیں, آپ کو ایکسفولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں 5 راتیں رات کو جو ہے نا وہ ٹریٹمائن استعمال کرتی ہوں, باقی 2 راتیں جو ہیں 1 یا 2 رات میں ایکسفولیٹ کرتی ہوں. تو آفٹر 25 ہم یہ سارا پروسیس جو آپ نے بتایا سرٹن کیمیکلز جو سننے بھی میں زیادہ لگتا ہے یہ ہر انسان استعمال کرنا شروع ہر کسی کو چاہیے ایبسولوٹلی کریں. پتہ ہے کیوں لوگ بتا نہیں رہے؟ اسکن کیئر از مسٹ. آپ کی اسکن اچھی ہوگی, آپ کی پرسنالٹی اچھی لگے گی, آپ کے داغ دھبے چھائیاں نہیں ہوں گی, آپ کو یہ جو جا کے آپ ہائیفو اور یہ پروفائل اور پتہ نہیں کیا کیا پروسیجر کرا رہے ہیں, آپ کو پھر بھی ایج کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی ضرورت ہوگی ٹچ اپ کی. لیکن آپ اگر 3 مہینے بعد کرا رہے ہیں تو تب آپ کو صرف سال میں 1 یا 2 دفعہ جانا پڑے گا. میں نے ہائیڈرا فیشیل زندگی میں 1 دفعہ کروایا ہے, وہ بھی پتہ ہے کیوں کروایا؟ کیونکہ میں ایجوکیشنل ویڈیوز بناتی ہوں. تو مجھے کسی نے کہا بھائی یہ ہائیڈرا فیشیل آیا بڑا اچھا جا کے کراؤ. میں نے کہا اچھا جی, وہاں پہ $150 دینا پڑ گیا مجھے. تو وہ میں نے کروایا. تو اس کے بعد میں باہر آئی تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا کیا فرق پڑا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں. کہتے وہ آپ کی اسکن پہلے گلو کر رہی تھی تو آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ سب کچھ خود کرتی ہیں, آپ کو اپنی مدد خود کرنی چاہیے. اپنا آپ ڈاکٹر بندہ خود بنے اسکن کو لے کر. آپ کا کوئی داغ دھبے کوئی آپ کا ایشو چل رہا ہوتا تو آپ کو فرق محسوس ہوتا. تو یہ جو چیز اسکن کیئر ہے نا اور یہ جو خوبصورتی ہے یہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. 3 مہینے بعد جا کے کوئی ایک چیز کروائیں گے وہ 2 مہینے لاسٹ کرے گا. 2 مہینے کے بعد آپ کی شکل واپس آ جائے گی. اور آپ کو اپنی ڈائٹ مینٹین, پانی وغیرہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. 2 لیٹر پانی پیتی ہوں. اور یہ آپ نے ٹاپک بڑا اچھا چھیڑا. جب تک آپ اپنے فزیکل فٹنس میں نہیں ہوں گے, میں سپلیمنٹس بے تحاشا لیتی ہوں کیونکہ ہر بندے کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ساری کریمز ہیں آپ نے سب کی بات کی, ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن ان میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں ان کو جب ہم اپنی اسکن کے اوپر لگاتے ہیں, اگر ہم باہر جاتے ہیں, وین وی گیٹ ایکسپوزڈ ٹو سن لائٹ, میوٹیشن نہیں آتی کیمیکلز میں؟ کوئی اسکن کو مسئلہ نہیں ہوتا؟ ناٹ ایٹ آل. کوئی اسکن کینسر, اسکن جو ڈیزیز میوٹیشن لے کر آ رہا ہے یا میوٹیشن جو ڈیمیج کر رہا ہے آپ کی اسکن کو, دیٹس اے رائٹ ورڈ, وہ ہے یو وی ریڈیشن. جتنی خطرناک یو وی ریڈیشن ہے, آپ اپنے بچوں کو سن بلاک یا سن اسکرین کی عادت نہیں ڈال رہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے سن اسپاٹس پڑ جاتے ہیں اور سن ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو ایج کرتا ہے. فوٹو ایجنگ کہتے ہیں اسے. یو وی اے کا مطلب ہے یو وی ریڈیشن, اے سے ایجنگ. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ یوزنگ سن بلاک سنسکرین. اور یو وی بی, یو وی سے بی جو ہوتا ہے برننگ, آپ کی اسکن کو برن کر رہا ہے. اور جو اے سے ایجنگ, آپ کے ڈارک اسپاٹس, یہ چھائیاں اور یہ جو آپ کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جلدی ایجنگ ہو جاتی ہے, وہ سن سے ہو رہی ہے. تو آپ نے سنسکرین استعمال کرنی ہے. اور یہ باقی جتنی, اس لیے پتہ ہے میں پاکستان, آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کس مشن ویژن پہ ہیں, میں نے یہاں آ کے نوٹ کیا کہ ہر کونے خدرے میں لوگوں نے کلینکس کھولی ہوئی ہیں. پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈرماٹولوجسٹ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈرماٹولوجسٹ کر رہا ہے, ایسٹیٹیشین کر رہا ہے یا ڈاکٹر کر رہا ہے. ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے اگر وہ ٹوٹلی ٹرینڈ ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اسکن ڈاکٹر مت کہے. وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ مجھے اسپیشل انٹرسٹ ہے, میرا اس میں ایکسپیرینس ہے, میرا ہاتھ بہت اچھا ہے, مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, کمپیشن ہے, میں بتا سکتا ہوں, لیکن میں ڈرماٹولوجسٹ نہیں ہوں. ڈرماٹولوجسٹ اسکن ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے اسپیشلائز کیا ہوتا ہے. وہ پیورلی اسکن ڈیزیز کرتا ہے, وہ اسکن کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کا ڈائگنوسس کیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو اپنے آفس میں ملازمہ, ایکنی, ایسی چیزیں دیکھتی ہوں دن رات. تو ایز اے گائنیکالوجسٹ مجھے عورت کو پورا ایز اے ہولسم دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب میرے پاس کوئی آتا ہے, مجھے لگے کہ یہ میرے اس ایکسپرٹیز سے باہر ہے, میں انہیں بتاتی ہوں کہ جا کے ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹیشن لیں, آپ کا کیس وہ والا ہے. جو کلینک کھلی ہوئی ہیں نا, اور اس کے بعد جو پروڈکٹس آپ کے مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں, پروڈکٹس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں. لوگ جا کے خرید لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اگر کوئی آپ کریم اٹھاتے ہیں اور ڈبہ اٹھاتے ہیں تو ڈبے کے اوپر ایبسولوٹلی ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر انگریڈینٹ کون سا اور اس کی پرسنٹیج کیا ہے. ویری گڈ. آپ کے یہاں ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ اس میں اسٹیرائڈ ہے, اس میں بلیچ ہے, اس میں ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے نائسینامائڈ ہے. اور میں اپنی ویڈیو ساری اس لیے بناتی ہوں تاکہ لوگ ایجوکیٹ کر سکیں کہ میں نے نائسینامائڈ خریدنا ہے نا, نائسینامائڈ کی پرسنٹیج 5% ہونی چاہیے. 2% ہوگی تو کام نہیں کرے گی, 10% ہوگی تو میری اسکن کو اریٹیٹ کرے گا. یہ 4-5 چیزیں راکٹ سائنٹسٹ نہیں بننے کی ضرورت. اگر یہ چیزیں آپ رٹا لگا لیں, ہم اسکول میں رٹا لگاتے تھے نا کہ میں نے اپنی اسکن پہ الفا اربیوٹن لگانا ہے 2%, میں نے اسکن پہ وائٹامن سی لگانا ہے 10%. 4-5 چیزیں یاد کر لیں, اور کوئی پروڈکٹ جس کے اوپر انگریڈینٹ لسٹ نہیں ہے خدا کے واسطے مت خریدیں, ڈونٹ بائی اٹ. کیونکہ آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ایسی چیزوں کو. اگر آپ ایجوکیٹڈ کنزیومر ہوں گے اور یہ کریمیں خریدنا بند کر دیں گے جس کے اوپر انگریڈینٹ کی لسٹ نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ انڈسٹری کو لکھنی پڑے گی, ان کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس کے اندر کیا ڈالا ہے. آپ کی شکل پتہ نہیں کس سے مل رہی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. جیکلین فرنینڈس سے. کل مجھے کسی پوڈ کاسٹ نے کہا, کسی اور نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں, ہاں اس سے مل رہی ہے, اور بھی کچھ لگ رہا ہے. 4 لوگوں سے اور ملایا تو ٹھیک ہے. I like her. Jacqueline is beautiful. آپ مجھے جس سے مرضی ملا دیں, میں پچھلے 5 دن سے یہی سن رہی ہوں. اچھا مجھے پتا ہے لپ فلرس کا, جب لپ فلرس آپ نے کرا لیے تو ٹھیک ہے,
لیکن جن کے خراب ہو جاتے ہیں you see ببلز بن جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جب کیا یہ ہے؟ فلر اور پروسیجرز ہوتے ہیں ہاں نا جی. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں, یہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ آپ چڑھ گئے. اگر وہ ایکسپیرینسڈ ہے تو آپ کو اچھا بنا سکتا ہے, اگر بیڑا گرک ہو اچھا ان جائے. کے کوئی سائڈ ایفیکٹس ہیں؟ فلر جو ہوتے ہیں نا یہ ایکومولیٹ کرتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرنے والا کہاں ڈال رہا ہے. اب پلاسٹک سرجن, ڈرماٹولوجسٹ, ایسٹیشین سب نے ہاتھ ہولا کر لیا. کسی کی چن ہے نا وہ سائڈ سے اچھی نہیں لگ رہی تو کہیں گے یہاں ڈال دو اچھی چیز ہے. کسی کے یہاں پہ بہت جھریاں آ گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے, یہاں ہلکا سا ڈال دو. لیکن یہ جو یہاں پہ ڈال کے ڈک کی طرح پھرتے ہیں, یہ اگر آپ کے لپس آپ کو بہت ہی بادر کر رہے ہیں, آپ ڈالنا چاہتے ہیں اچھے ہاتھ میں, وہ اچھا کام کر دے اور ٹو مچ نہ کر دے, اور آپ کو بہت ہی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے اور آپ کا جینا مرنا حرام ہوا ہوا ہے تو گو فار اٹ. لیکن ایسے بندے کے پاس جس کے پاس کوالیفیکیشن ہے, جس کے پاس ایکسپیرینس ہے, ایکچولی سرٹیفائڈ پرسن, اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ آپ کو اور جب آفس میں انٹر ہونا تو اس کے بیٹھے ہوئے سیکٹری دیکھ لو کہ اس نے اس کے اوپر کیا کام کیا ہوا ہے. اگر اور ریویوز چیک کریں کہ جس کے اوپر کام کیا ہوا ہے وہ آج سے 10 سال کے بعد ان کی شکلیں کیسی ہیں. ہاں آپ لوگ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ کروائے, آپ لوگ اپنی پرسنل جوانی لائف میں مت کراؤ پلیز, جوانی میں مت کراؤ. لیکن ایک ایکسپیرینس ڈاکٹر ہونا, ایک اچھا 25 سال سے پہلے والی لڑکیاں اچھا مشورہ دے وہ ہونا بہت ضروری ہے. 25 سال سے پہلے والے تو اپنے فیس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں, نہ تھریڈ کرائیں, نہ کوئی ہیٹنگ پروسیجر کرائیں, کیونکہ فیٹ لوز ہو جائے گا, آپ بوڑھے ہو جائیں گے. 40 کے بعد اگر جا کے تھوڑا بہت کام کرنا ہے تو کریں. وہ چلے ٹھیک ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے کہ چلے یو ٹرننگ اولڈ اینڈ کراسنگ دی ایج آف 40. مجھے یہ بتائیں آپ کو فری ٹائم ملتا ہے تو موویز, فلمس یا کوئی ڈراماز یا نیٹ فلکس وغیرہ کچھ دیکھتی ہیں, یا بس پڑھائی میڈیکل ریسرچ اینڈ کیسز ہی ہوتے ہیں؟ میں نے نا اپنا پہلے میری سوشل لائف بہت ہوتی تھی. جب آپ ایک جرنی پہ ہوتے ہیں اور آپ کی ایک کالنگ ہوتی ہے, جس طرح میں اب ایجوکیشنل جو ہے میرا اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو میں نے تمام سائنٹیفک نالج سکھا کے جانا ہے. کبھی کہ میری نالج میری ہیوی لینگویج ہو جاتی ہے کہ میں سوچتی ہوں یار اس کی اردو کیا ان کو سمجھ نہیں آئے گی, تو آئی ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول کہ میری اردو اچھی ہو جائے, میں اس کو سمجھا سکوں. کبھی نہیں آتی میڈیکل ٹرمنالوجی کی مجھے اردو, مجھے پتا چلا جی پینکریاز کا اردو ہوتا ہے لبلبا, میں یہ چیزیں سیکھ رہی ہوں, آپ نے بتایا, اور گال بلیڈر کا ہوتا ہے پتا, تو میں یہ چیزیں سیکھ رہی ہوں. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول. جب میں ریسرچ کرتی ہوں بہت زیادہ, وہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے, میں بکس بہت پڑھتی ہوں, آئی مین بہت زیادہ پڑھتی ہوں, مجھے اس کا شوق ہے بکس سے پڑھنے کا, تعلیم. پھر میں ہائکنگ میں ہوں, جب مجھے ٹائم ملتا ہے اپنی لائف سے تو میں نیچر سے. اب بچوں کے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہیں؟ بچوں کو بھی آپ کو پتہ ہے میں بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں, میں نے اپنے بچوں کے لیے وہ والے سارے وہ ڈھونڈ لی ہیں ریکریشنل چیزیں جس میں ہوں. جب میں ہائکنگ پہ جاتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو صبح اٹھا کے کہتی ہوں چلو نیچر میں جانا ضروری ہے, باہر جانا ضروری ہے, تو وہ آپ کا ٹائم آپس میں بانڈنگ. اور ہسبینڈ کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے آپ کی؟ میرا ہسبینڈ جو ایبسولوٹلی وہی چیزیں پسند کرتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کمپیٹیبلٹی ہو جائے نا, ہی از آلسو انٹو اسپورٹس. ہم لوگ تھوڑا سا ایتھلیٹک نیچر کے ہیں ہمیشہ سے, ٹیبل وہ کیا کہتے ہیں ٹینس کھیلتے ہیں اور سارے اسپورٹس میں, اس کے ساتھ نیچر میں. وہ بھی ہائیکر ہے, ہم پچھلے سال کلیمنجارو گئے تھے وچ از دا ٹالسٹ پیک آف افریقہ. اور اس کے بعد میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ بچوں کو میں میڈیکل مشن ٹرپ, اگر میں کسی مشن ٹرپ پہ جا کے لیس فارچونیٹ گاؤں میں جا کے کام کر رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتی ہوں, ان کو یہ دکھاتی ہوں کہ دس از دا ادر سائڈ آف دا ورلڈ, جہاں پہ آپ لوگوں کی مشکلات, غریبوں کی مشکلات دیکھیں. سارے لوگ سلور اسپون کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے, تاکہ ان کے اندر ایمپتھی پیدا ہو, ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی اس طرح بھی جیا جاتا ہے. تو میں اپنی جتنے بھی ہابیز ہیں ان میں ان کو انوالو کرتی ہوں, تاکہ ہمارا ٹائم جو لمیٹیڈ ہے اس میں ایک دوسرے کا اوور لیپ ہو جائے, اور اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں. اور گانے سنتی ہیں یا نہیں؟ میوزک میں ڈکشنری ہوں بالی ووڈ کے ایکٹرز ایکٹریسز کی اور گانے کی. تو کوئی فیوریٹ سا چھوٹا سا کیوٹ سارا گانا اور اس کی پہلی 2 لائنیں سنا دیں. آپ نے مجھے پاکستان سے بھگوانا ہے تو آپ میرے سے گانا سن لیجیے. آئی ایم اے ویری بیوٹیفل ڈانسر, مجھے کلاسک ڈانسنگ بہت اچھی آتی ہے. اچھا ریئلی, اینڈ ڈو یو لرن اٹ بیک یو ایس میں؟ میں بچپن سے ڈانسر تھی, نچانا بھی جانتی ہوں. گڈ گڈ گڈ. نہیں لیکن مجھے گانا نہیں آتا. اچھا گانا نہیں آتا, ایبسولوٹلی نہیں آتا. تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, بس یہ دعا ہے. This is amazing and this is a wonderful dua. When we are wrapping up this session, it was much needed because جس ویژن اور جس مشن کے ساتھ آپ پاکستان میں, اللہ آپ کو اس ویژن مشن میں کامیاب کرے, اور ہم تمام لوگوں تک وہ انفارمیشن, وہ جینوئن انفارمیشن ضرور پہنچے جو کہ ہماری زندگی کو بہترین اور ہماری زندگی کو سنوارنے میں بہت کام آ سکتی ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے ڈاکٹر شیوانم مفتی. تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. وی وش یو بیسٹ آف لک آن یور future endeavors. Whereas thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like and subscribe Sama Podcast. Whereas if you guys have any queries, just let us know in the comment section below down. But we are coming back to you into the next session. Till then, stay tuned. Bye-bye.